پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ کھانے کے بعد گرم قہوے کی 2 پیالیاں پینے کے بعد میں نے کہا، اب مجھے اجازت دو معزز دوستو، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ کاش ہم تمہیں کچھ دن مہمان رہنے کی دعوت دیتے۔ میکفرسیا نے آہستہ سے کہا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے دونوں میاں بیوی کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف چل پڑا۔ میکلوڈ مجھے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ دروازے سے باہر نکل کر اس نے کہا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو ہمارا نام نہ لینا، زندگی کی قیمت پر بھی نہیں۔ میں نے اس کا شانہ دباتے ہوئے کہا اور خود کو موسلا دار بارش اور تاریک رات کے حوالے کر دیا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی کونتی تو دور دور تک علاقہ روشن ہو جاتا۔ کھیتوں میں پانی بھر گیا تھا، جگہ جگہ پھسلن ہو رہی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح پکی سڑک پر پہنچ گیا اور پھر تن با تقدیر آگے بڑھ گیا۔ کپڑے تو باہر قدم رکھتے ہی شرابور ہو گئے تھے۔ میں آگے بڑھتا گیا۔ تاریکی کا یہ سفر بڑا تکلیف دہ تھا۔ میں خود کو بھول گیا تھا اور آوارہ روح کی مانند آگے بڑھ رہا تھا۔ بارش کی رفتار میں اب بھی کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بوندیں موٹی موٹی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف سے سنگ باری ہو رہی ہو، لیکن میں اس سفر کو ملتوی نہیں کر سکتا تھا۔ چلتا رہا کسی نامعلوم منزل کی طرف۔ پھر مجھے یہ اندازہ بھی نہ رہا کہ میں کتنی دور نکل آیا ہوں، کیونکہ اس وقت جب ایک تیز چمک کا احساس ہوا جو آسمان پر نہیں زمین پر نمودار ہوئی تھی۔ سفید تیز روشنیاں جو بارش کے پانی کی چادر کو چیرتی ہوئی میرے پورے وجود کو لپیٹ میں لے چکی تھی، چاروں طرف پھیل گئی۔ اور پھر کچھ آوازیں، اس کے بعد کچھ نہیں سوائے مہیب اور تاریک سناٹے کے جو میرے ذہن پر محیط ہو چکا تھا۔ ہوش گم ہو چکے تھے۔ دوبارہ شعور کی دنیا میں واپسی ہوئی تو دیکھا اطراف میں لکڑی کی بنی ہوئی دیواریں تھیں اور بدن کے نیچے صاف ستھرا بستر۔ پھر دیواریں آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے سرکنے لگی اور کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں بند کی تو کسی قدر سکون ہو گیا۔ کمرہ نہیں گھوم رہا تھا بلکہ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی تو دماغ میں ٹھیسیں سی اٹھنے لگی۔ معلوم نہیں اس کی وجوہات کیا تھی۔ آخر آہستہ آہستہ ذہن صاف ہونے لگا۔ اس کیفیت میں کچھ اعتدال سا پیدا ہوا اور ایک بار پھر آنکھیں کھول کر اطراف کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ تب ہی نگاہ ان کونوں پر پڑی جنہیں گردن گما کر ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ کونوں میں 2 آدمی سٹین گن تانے پتھر کے بتوں کی مانند کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی جسموں پر موجود وردی دیکھ کر ذہن میں فوراً اسرائیلی سپاہیوں کا نام گونجا اور یہ اندازہ لگانے میں مشکل نہ ہوئی کہ میں اسرائیلی فوجیوں کے قبضے میں ہوں۔ دل چاہا کہ آنکھیں بند کر کے سب کچھ بھول جاؤں۔ گرفتاری کا احساس بہت جان لیوا تھا۔ میرا مشن تو یہی تھا کہ عاقل توارد کے نام سے اپنے نشانات چھوڑتا چلا جاؤں اور ان لوگوں کو اس طرح چکراؤں کہ وہ اصل عاقل توارد کے بارے میں چھان بین نہ کر سکیں۔ میری گرفتاری اس پروگرام میں شامل نہیں تھی، لیکن جن لوگوں کو احمق بنانے کے لیے میں یہاں داخل ہوا تھا وہ بھی انسان ہی تھے اور میں کسی بھی طرح ان پر فوقیت نہیں رکھتا تھا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی، پھر کچھ آہٹیں سنائی دی۔ ان میں دروازہ کھلنے کی آواز بھی شامل تھی اور پھر چند افراد میرے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے جھک کر مجھے دیکھا۔ میں نے آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ ایک چوڑا چکلا اور کسی قدر درست چہرے کا مالک شخص بالکل میرے نزدیک تھا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ دباؤ انتہائی سخت اور غیر دوستانہ تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، بالآخر تم ہمارے چنگل میں پھنس گئے عاقل توارد، اس نے کہا، اور میں نے انتہائی کوشش کر کے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ دل ہی دل میں مسرت کے کنول کھل گئے تھے۔ گویا میں انہیں یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں عاقل توارد ہی ہوں۔ اس کے علاوہ کم از کم یہ شخص اس بات سے واقف نہیں ہے کہ عاقل توارد دوہری شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ وہ گرفتار نہیں ہوا۔ چند لمحات کے بعد اس نے پھر کہا، تم شاید سمجھتے تھے کہ آسانی سے ہمیں دھوکہ دے کر اسرائیلی سرحدوں سے نکل بھاگو گے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے لہجے میں بے پناہ طنز تھا۔ پھر اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے مسلح سپاہیوں کو اپنی زبان میں کچھ حکم دیا اور ان میں سے ایک سپاہی سلیوٹ کر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ دوسرا سپاہی البتہ بدستور مجھ پر سٹین گن تانے اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ میں خاموشی سے آنے والے لمحات کا انتظار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ عاقل توارد کی حیثیت سے اب مجھ پر کیا بیتے گی۔
ظاہر ہے وہ لوگ اس کے بدترین دشمن تھے۔ وہ ان کے ایٹمی راز چرا کر فرار ہو رہا تھا۔ تقریباً 5 یا 7 منٹ گزر گئے اور اس کے بعد 2 اسرائیلی سپاہی اندر آ گئے۔ انہوں نے اپنے آفیسر کے اشارے پر مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے کھڑا کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ سٹین گن بردار سپاہی میرے پیچھے چل رہے تھے۔ باہر لا کر مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں میرے ساتھ وہی آفیسر اور 2 مسلح سپاہی موجود تھے، باقی گاڑی کے اگلے حصے میں تھے۔ عقبی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے موٹر سائیکلوں پر اسرائیلی سپاہی آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اندازے کے مطابق تقریباً 3 میل کا سفر طے کیا گیا اور پھر مجھے ایک ایسے علاقے میں لایا گیا جہاں تا حد نگاہ بیرکیں بکھری ہوئی تھی، لکڑی کی بنی ہوئی مخصوص ساخت کی بیرکیں۔ گاڑی سے اتر کر مجھے ایک بیرک میں لے جایا گیا اور یہاں بھی میرے لیے ایک بستر مہیا کر دیا گیا۔ وہی 2 محافظ یہاں بھی میرے اوپر مسلط تھے۔ آفیسر چلا گیا تھا۔ پھر ایک ڈاکٹر اس آفیسر کے ساتھ اندر آیا اور اس نے میرا معائنہ شروع کر دیا۔ اس نے میرے بدن کی ہڈیاں بجا بجا کر مجھے دیکھا، نبض دیکھی، دل کی حرکت دیکھی اور اس کے بعد آفیسر سے آہستہ سے کچھ کہا جس پر اس کی آنکھوں میں خوخاری سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے اسے واپس بھیج دیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں تو مسٹر عاقل توارد، یہی نام ہے نا تمہارا، یا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نظر آ رہی تھی۔ تم سمجھتے تھے کہ ہمارے سینوں میں چھرا گونپ کر آسانی سے یہاں سے نکل جاؤ گے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہاری تقدیر میں کتنی بدترین موت لکھی ہوئی ہے۔ کاش مجھے اس کی اجازت ہوتی۔ پھر اس نے باہر کی جانب رخ کر کے اسرائیلی زبان میں کسی سے کچھ کہا اور اس کے بعد میری آؤ بھگت شروع ہو گئی۔ غصے، لاتیں اور تھپڑ، یہی ان لوگوں کے پاس میرے سواگت کے لیے تھا۔ مار پیٹ کے انہوں نے مجھے ایک تنگ سی کوٹھڑی میں بند کر دیا جس کی چھت بہت نیچی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ میں عاقل توارد کی حیثیت سے گرفتار ہوا ہوں۔ کاش میرا مقصد پورا ہو جائے اور عاقل توارد کو یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کوٹھڑی کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے کوٹھڑی کی دیواروں پر مختلف نام لکھے نظر آ رہے تھے۔ یہ یقیناً وہ لوگ تھے جو اس کوٹھڑی میں قید رہے تھے۔ ان ناموں سے مجھے دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے کئی نام ان دیواروں پر پڑھے جو قیدی فلسطینیوں کے تھے۔ میں نے ان ناموں پر کئی بار انگلیاں پھیری اور دیواروں کو ٹھوک بجا کر دیکھنے لگا۔ دیواریں لکڑی کی تھیں اور سال خوردگی نے انہیں اتنا مضبوط نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ توڑی نہ جا سکیں، لیکن جیسے انتظامات یہاں پر تھے ان کی موجودگی میں یہاں سے نکل بھاگنا آسان کام نہیں تھا۔ کمبخت بھوک پھر لگ رہی تھی اور حلق میں پیاس کی شدت سے کانٹے ابھر آئے تھے۔ میں اپنے اس قید خانے کے دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دروازہ بجانے لگا اور چند لمحوں کے بعد باہر سے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی نے دروازہ کھولا اور ایک دیو کامت سپاہی ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ریوالور لیے نظر آیا جس کی شعلہ برساتی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان میں پوچھا۔ مصیبت کے بچے، مجھے شدید پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ مجھے، میں نے کرخت لہجے میں کہا، اور سپاہی نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ایک لات میرے زور سے ماری اور میں الٹ کر کوٹھڑی کے درمیانی حصے میں جا گرا۔ خون کی ایک پتلی سی دار میرے ہونٹ سے نکل پڑی۔ سپاہی اپنی زبان میں گالیاں بک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہایت صفاقی تھی۔ پھر اس نے جلائے ہوئے انداز میں زور سے دروازہ بند کیا اور تالا لگا کر چلا گیا۔ کافی دیر تک میرے منہ سے خون بہتا رہا۔ نچلا ہونٹ دانتوں کے درمیان آ کے کچل گیا تھا اور اس میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ میں کوٹھڑی کے اندر بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ کسی نے میری خبر گیری نہیں کی تھی۔ رات گہری ہوئی تو سردی کا احساس ہوا۔ غالباً بارش کی وجہ سے ان علاقوں میں سردی بڑھ گئی تھی اور آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے بدن میں کپ کپی کا احساس ہونے لگا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو انتہائی قدیم تھا، یعنی کوٹھڑی میں کسی وحشی چیتے کی مانی ٹہلنا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ ہر چند کہ یہ دوڑ صرف چند ہی قدموں کی ہوتی تھی، لیکن بالآخر میرا بدن گرم ہونے لگا۔ بھوک اور تھکاوٹ اور بڑھ گئی تھی اس ورزش سے۔ دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخوں کراہوں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا سوائے اپنی کمزوری کے اظہار کے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر تک یہ کیفیت رہی۔ طویل رات کمبخت ختم ہونے کو ہی نہیں آتی تھی۔ ختم بھی ہو جاتی تو فائدہ کیا ہوتا؟ میرے لیے تو اب قید و بند کی صحبتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ ذہنی کیفیت اعتدال پر نہیں رہی تھی۔ جب خوب سورج نکل آیا تو بیرک کا دروازہ کھلا اور چند مسلح سپاہی اندر گھس آئے۔ انہوں نے ٹھوکریں مار مار کر مجھے باہر نکالا
اور بیرک کے بالکل نزدیک کھڑی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی چل پڑی۔ کمبختوں نے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی تھی کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ دے دیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ ان لوگوں کا یہی سلوک ہوتا تھا اور وہ انہیں انسان سمجھنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ گاڑی کا سفر طویل اور جان لیوا تھا۔ کئی بار بھوک سے غشی طاری ہوئی اور پھر ہوش آ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ طویل رات کی مانند یہ سفر بھی اتنا ہی طویل ہے۔ بارہا دل چاہا کہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑوں، لیکن گاڑی میں بٹھاتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کس دیے تھے اور میں گاڑی کی سیٹوں کے بجائے درمیان میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ کبھی کوئی زوردار بریک لگتی یا جھٹکا لگتا تو میرا سر یا بدن کے دوسرے حصے سیٹوں سے ٹکراتے، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ ایک کمبخت سپاہی نے تو اور بھی ظلم کیا۔ اس نے اطمینان سے اپنے بھاری بوٹ میرے پیٹ پر رکھ دیے۔ توہین، جھنجھلاہٹ اور بے بسی کے احساس نے میری آنکھوں میں نمی سی پیدا کر دی تھی، لیکن ایک فائدہ بھی ہوا تھا۔ پیٹ دبنے سے بھوک کا احساس تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ بالآخر یہ جان لیوا سفر ختم ہوا اور اس بار جب مجھے گاڑی سے باہر نکالا گیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک فوجی عمارت کے احاطے میں پایا۔ اندر لے جا کر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، لیکن یہاں بستر وغیرہ بھی موجود تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میں بند رہا اور اس کے بعد ایک بار پھر مجھے یہاں سے نکال کر ایک بڑے ہال میں پہنچا دیا گیا۔ ہال میں ایک گول میز بچھی ہوئی تھی اور اس کے اطراف کئی اسرائیلی آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے میرا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے سنجیدہ اور سپاٹ تھے۔ درمیان میں بیٹھے ہوئے آفیسر کے شانوں پر لگے ہوئے نشانات اور سینے پر آویزاں تمغوں کی قطار سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جنرل کا عہدہ رکھتا ہے۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی اور وہ اس کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ کمرے میں موت جیسی بھیانک اور اعصاب شکن خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ میں بے حس و حرکت تھا اور میرے حلق سے آہستہ آہستہ کراہیں سے نکل رہی تھی۔ بالآخر جنرل نے میز پر ہاتھ رکھا اور میرے چہرے کی طرف نگاہیں جما دی۔ کیا تم میرے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ جنرل، اگر میرے حلق سے آوازیں کھینچ سکتے ہو تو ضرور کھینچ لو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بھوک کی شدت اور نکاہت کی بنا پر میں خود کچھ بولنے سے قاصر ہوں۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر تغیر کے آثار پیدا ہوئے، لیکن ان میں ہمدردی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک طرف بیٹھے ہوئے ایک اور آفیسر سے پوچھا، کیا اسے بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم سر۔ حماقت ہے، یہ اس حالت میں ہمیں کیا بتا پائے گا؟ پہلے اس کی حالت درست کرو۔ جنرل کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار پیدا ہوئے اور کمرے میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ پوچھ گچھ سے میری گلو خلاصی ہو گئی تھی۔ مجھے واپس ایک کمرے میں لایا گیا اور اس بار میرے لیے کافی اہتمام کیا گیا۔ کھانے کو زیادہ چیزیں نہیں دی گئی تھی، بلکہ بہت ہلکی اور نفیس غذائیں تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈاکٹر نے مجھے 2 انجیکشن بھی دیے جو غالباً طاقت کے تھے۔ اس سے میری کیفیت بحال ہو گئی اور تقریباً 24 گھنٹے کے بعد ایک بار پھر مجھے اسی عدالت میں پیش کر دیا گیا جو میرے بارے میں پوچھ گچھ کر کے میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ وہی جنرل میرے سامنے تھا۔ مجھے بہتر حالت میں دیکھ کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، کہو اب کیسی کیفیت ہے تمہاری؟ شکریہ جنرل، تمہاری مہربانی سے اب میں ٹھیک ہوں۔ تمہارا نام عاقل تواد ہے؟ میں اس سے انکار نہیں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ فلسطین کے باشندے ہو؟ نہیں، بیروت میں پیدا ہوا اور وہی زندگی گزری ہے۔ ایٹمی معاملات کی کس حد تک معلومات رکھتے ہو؟ زیادہ نہیں جنرل، بس تھوڑی سی، میں نے جواب دیا۔ کسی ایٹمی ادارے سے باقاعدہ منسلک رہے ہو؟ ہاں، میں نے ایک اٹامک انرجی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں کچھ عرصے کام کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ کاغذات کہاں ہیں جو تم نے ہمارے اٹامک ڈپارٹمنٹ سے اڑائے تھے؟ میرے پاس محفوظ تھے لیکن اب نہیں ہیں، میں نے جواب دیا۔ کس شکل میں تھے وہ؟ میں نے ان کی مائکرو فلمیں بنائی تھی، میں نے جواب دیا۔ تمہارے پاس مائکرو فلمیں بنانے کا سامان کہاں سے آیا؟ میں یہ سامان لے کر انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوا تھا، میں نے کہا۔ تم اس سلسلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو کس حد تک اطلاعات دے چکے ہو؟ زیادہ نہیں، صرف تمہاری ایٹمی تیاریوں کے بارے میں۔ ابتدا میں نے کچھ مائکرو ڈاٹس وغیرہ ان کے لیے بیروت بھیجے تھے۔ مزید ہدایات کیا ملی تھی اس بارے میں؟ کچھ نہیں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں اپنا کام جاری رکھوں اور وہ تمام اطلاعات اور ایٹمی راز جو مجھے معلوم ہو سکتے ہیں مائکرو فلموں اور مائکرو ڈاٹس کی شکل میں تبدیل کر کے محفوظ کر لوں تاکہ کسی موقع پر مجھے بیروت پہنچایا جا سکے۔ تو پھر تم بیروت کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس لیے کہ میرے باہر نکلتے ہی میرے بارے میں علم ہو گیا تھا اور تمہارے ایجنٹ میرے پیچھے لگ گئے تھے، میں آہستہ سے بولا۔ اس دوران تم کہاں کہاں چھپتے پھرے تھے؟ میں نے جنگلوں کے راستے اختیار کیے تھے، شہری آبادیوں سے دور رہا تھا۔ کسی فلسطینی ایجنٹ سے اس دوران تمہارا رابطہ قائم نہیں ہو سکا؟
اگر رابطہ قائم ہوا ہوتا تو میں اسرائیل میں نہ ہوتا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تمہارا یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ کیا تھا؟ مجھے کسی نہ کسی طرح حیفا پہنچنا تھا اور اس کے بعد سارے معاملات فلسطینی ایجنٹوں کو ہی دیکھنے تھے۔ میں نے جواب دیا، وہ مائکرو فلمیں اور مائکرو ڈاٹس ہمیں نہیں مل سکے جو تم نے بنا رکھے تھے۔ ان کی صحیح نشاندہی کرو، وہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ گرفتار ہونے سے کچھ دیر پہلے تک وہ میرے پاس موجود تھے۔ آپ نے انہیں اس جگہ نہیں دیکھا جہاں سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا۔ تمہارا سامان مختلف جگہوں سے ملا ہے، اس میں سے کسی سامان میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ میں اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں جانتا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن تم یہ سوچ لو کہ اس جرم کے سلسلے میں تمہیں کیا سزا دی جا سکتی ہے۔ جنرل نے دمکایا، میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا، میں نے پریشان لہجے میں کہا، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس بھیانک جرم کا نتیجہ صرف موت ہے۔ تم تحریری طور پر اس بات کا اقرار کر لو کہ تنظیم آزادی فلسطین کی جانب سے تم ہمارے اٹامک ڈپارٹمنٹ میں تخریبی کارروائیاں کر رہے تھے۔ ممکن ہے اس طرح تمہارے لیے کہیں سے کچھ سفارشات حاصل ہو سکیں۔ جنرل کے یہ الفاظ محض بہلاوا تھے جن کی حقیقت میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میں تمہیں کوئی تحریر نہیں دے سکتا، گویا تم میری دی ہوئی مراد سے فائدہ اٹھانے کے ذرا بھی خواہش مند نہیں ہو۔ کوئی بات نہیں، تم جیسے لوگوں کی موت یا زندگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تمہارے بارے میں آخری فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور اپنے آدمیوں کو آواز دی، اسے اس وقت تک کے لیے لے جاؤ جب تک میں اس سلسلے میں دوسری ہدایت نہیں دیتا، اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے سلسلے میں آخری فیصلہ کیا جائے گا، لیکن بھر طور قید و بند کے علاوہ اور کچھ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ مجھے عمارت کے اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں سے نکال کر ان لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ آئندہ میرے لیے وہ سہولتیں نہ رہیں گی جو اب تک مجھے فراہم کی گئی ہیں۔ جنرل کو مجھ سے جو کچھ معلوم کرنا تھا معلوم کر چکا تھا، اور اب مجھے اس تحریری بیان کے لیے مجبور کیا جائے گا جس کے تحت میں اپنے جرائم کا اعتراف کروں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ صورتحال میرے لیے خطرناک ہو جائے گی۔ عاقل توارد ان لوگوں کے ہاں جس انداز میں کام کر چکا تھا اس کے تحت یقیناً اس کے پاس اس کی کوئی تحریر موجود ہوگی، اور جب یہ تحریر میری تحریر سے نہیں ملے گی تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تنظیم نے جو کام میرے سپرد کیا تھا میں اسے بخیر و خوبی انجام دینے کا خواہش مند تھا، اور کم از کم اس بات سے ایک گونا سکون محسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگ مجھے عاقل توارد سمجھ بیٹھے ہیں۔ رات کو میں اسی نرم بستر پر سویا تھا جو اس کمرے میں موجود تھا اور جس پر بہتر طور نیند آ جاتی تھی، لیکن جب میں جاگا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے بستر پر نہیں ہوں۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، میں نے گھبرا کر اپنے اطراف اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولا اور دفعتاً میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ جس جگہ میں قید ہوں وہاں زمین گیلی ہے اور ٹھنڈک بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بدن پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو مزید خوف کا شکار ہو گیا۔ میرے بدن پر لباس نہیں تھا، صرف زیریں حصے میں ایک چھوٹا سا لباس موجود تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ یقیناً مجھے بے ہوش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کارروائی کی ہوگی، لیکن مقصد؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا اور پھر میرے ذہن نے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا۔ وہ لوگ مجھے سزا دے رہے تھے۔ ممکن ہے میرے بارے میں آخری فیصلہ یہی کیا گیا ہو کہ میں اس جگہ دم توڑ دوں، لیکن یہ جگہ ہے کیا؟ تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اطراف میں ایک عجیب سی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پانی ہے۔ پھر ایک اور احساس بھی ہوا، کمرے کے نیچے پانی کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی، پانی جو برف کی مانند سرد تھا۔ میں پھرتی سے اٹھ بیٹھا، معلوم نہیں کہاں سے یہ ٹھنڈا پانی اس جگہ آ رہا تھا۔ میرے بدن میں تھرتھری سی دوڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد میں نے پانی کی سطح مزید اونچی ہوتی ہوئی محسوس کی اور میں بے اختیار پاگلوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔